اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. پہلی دفعہ اس مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے. صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ صحابیت ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسا شرف ہے جس کا تعلق محنت کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی محنت کے ساتھ وقت کا عظیم محدث بن سکتا ہے، عظیم محقق بن سکتا ہے، وقت کا حاکم بن سکتا ہے، مگر زندگی بھر کی دینی محنت سے صحابی رسول نہیں بن سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل تھا، اس نے جس کو چاہا عطا کر دیا. اگر اس اعزاز کا تعلق محنت کے ساتھ ہوتا تو امام صنابعی نبی اسلام کے صحابی بن جاتے. کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، نبی اسلام کا فرمان سنتے ہیں لن تمس النار من رآنی مسلما. دنیا کا جو انسان ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لے گا، جہنم کی آگ اللہ اس پہ حرام کر دے گا. دل میں تڑپ پیدا ہوئی، بڑھاپا ہے، اسی وقت تو سفر شروع کر دیا. سفر کی صعوبتیں، تکالیف، پریشانیاں جھیل کر مدینہ پہنچے ہیں. زندگی کا ایک طویل حصہ سفر میں کھپا چکے ہیں. مدینہ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ایک گلی سے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت آ رہی ہے. پوچھتے ہیں این رسول اللہ، نبی اسلام کہاں ملیں گے؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں، بڑی سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، نبی اسلام کا چہرہ دیکھنا ہے. جواب ملتا ہے ابھی ہم نبی اسلام کو اس خاک کے سپرد کر کے اپنے گھروں میں واپس ڈالیں. اللہ، اس اعزاز کا تعلق محنت سے نہیں ہے. اگر اس اعزاز اور تمغے کا تعلق انسان کی ذاتی محنت سے ہوتا تو سوید بن غفلہ نبی اسلام کا صحابی بن جاتا. کون ہے؟ بوڑھا ہو چکا ہے، مسلمان ہے، توحید کو ماننے والا ہے. بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹو میری زندگی کی آخری خواہش ہے، بس وہ پوری کر. بیٹوں نے کہا کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے میں نبی اسلام کا صحابی بننا چاہتا ہوں. بابا جان سفر کے لیے زیادہ راہ چاہیے، آپ کے پاس صحت کا ہونا ضروری ہے. ایک ملکوں کا سفر آپ نے کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ٹھان چکے ہیں کہ اب میں نے نبی اسلام کا صحابی بننا ہے. سفر شروع کر دیا. سفر کی صعوبتیں، پریشانیاں یہ ساری کی ساری انہوں نے برداشت کی ہیں. سفر کے اندر عظیم حصہ زندگی کا کٹا کر مدینہ پہنچے ہیں. پہنچ کے صحابہ کرام سے ملاقات کرتے ہیں. این رسول اللہ، نبی اسلام سے ملاقات کرنی ہے تاکہ اللہ جہنم کی آگ مجھ پہ حرام کر دے. جواب ملتا ہے ایک ہفتہ پہلے نبی اسلام اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے محنتیں نہیں کی، محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، کاوش بھی ہے، مگر شوق کی ایک بات ہے، یہ وہ اعزاز ہے جس کا تعلق ذاتی محنت کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے جس کو چاہا جتنا چاہا عطا کر دیا. یہی وہ اعزاز ہے جس کے بارے نبی اسلام کا فرمان ہے لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی. اور لوگوں یہ پوری کی پوری کائنات اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رہے گی جب تک زمین کی پشت پہ میرا ایک بھی صحابی زندہ ہوا.
یہ اس صحابیت کے اعزاز کا یہ مقام ہے، یہ شرف ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد کے اندر موقوفاً ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں لوگوں لموقف سعد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے کوئی نص صحیح نہیں ہے، لیکن مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن کے اندر ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی عمر 1400 سال تھی۔ اگر آپ 1400 سال لگائیں، اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو 1400 سال کی زندگی دے اور وہ زندگی بھر اللہ کی ایک لمحے کے اندر بھی بغاوت نہ کرے، زندگی بھر عبادات کرتا رہا، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ تمسک ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی اس کے دل کے اندر غیرت ہے، رب کی توحید کی اس کے دل کے اندر غیرت ہے، اس نے 1400 سال اس طرح گزار دیے، کوئی ایک بھی گناہ نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اس شخص کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے اندر نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ یہ اس اعزاز کا مقام ہے۔ اور آج کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہتے ہیں اس دور کے اندر جو لوگ تھے وہ صحابی بن گئے، یا یوں کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے صحابیت کے علاوہ کون سا اعزاز ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کائنات کے کسی انسان کے عظیم ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابیت ہے۔ آپ صحابی رسول کو، اس اعزاز کو، اس مقام کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربان جائیں، ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے امام صاحب میرے پاس دو بزرگوں کے نام ہیں، ذرا آپ یہ بتائیں ان دو بزرگوں میں سے افضل کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے اس شخص کے پاس جس کا نام تھا وہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جس کی بڑی مسائی ہیں، قربانیاں ہیں دین اسلام کے اندر، اور آج تک ان قربانیوں کو یہ امت بھلا نہیں سکتی۔ اس کا معنی یہ ہے وہ عظیم انسان ہے، اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی۔ پوچھتا امام صاحب ان دو بزرگوں میں سے افضل کون ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں معاویہ افضل، معاویہ افضل ہے۔ کیوں؟ لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کوئی غیر صحابی بھلے وہ کوئی مقام رکھتا ہو، وہ تابعین کی جماعت ہو، وہ تبع تابعین ہو، محدثین ہو، ائمہ دین ہو، دنیا کائنات میں لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں، اس کا تعارف یہ ہے، اس کا حلقہ یہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی اپنا کام نہیں کرتا، اس کا جو بھی تعارف ہے، لیکن سن لیں کوئی غیر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت ہے۔